زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے زندگی۔ حضرت والا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اسی طرح اچھے اچھے بیانات آتے رہیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق علیہ۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، میں آپ کے سامنے سحری کی فضیلت اور اس کی برکتیں اور اس کے کیا فوائد ہیں مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا، عرض کروں گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، صبح کے وقت صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو کھاتے ہیں، کھجور وغیرہ جو بھی ہو، اس کو سحری کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تسحروا، لوگوں سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برکت کا لفظ لایا اور برکت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ برکت کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کا ظاہری معنی ہے، برکت ہی کے معنی ہیں۔ اگر یہاں برکت کے معنی برکت کے لیں گے تو اس کی دو وجہ ہے، برکت کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ روحانی برکت، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، پہلی برکت کی وجہ وہ روحانی ہے۔ روحانی برکت اس طرح سے ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے سحری کے وقت، تو لہٰذا ایسے مبارک وقت میں جو شخص بیدار ہوتا ہے، یہ بیدار ہونا خود باعث برکت ہے۔ پھر بیدار ہو کر وضو کر کے نیکی کا کوئی کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ ایک برکت۔ اور پھر اس وقت سحری کھاتا ہے، یہ ایک برکت۔ تو اس وقت سحری کھانے کے بعد جو بھی دعائیں مانگتا ہے اس کی الگ برکت، کیونکہ وہ بابرکت موقع ہے اور بابرکت وقت ہے۔
تو یہ روحانی برکت ہوئی. اور برکت کی دوسری وجہ جسمانی. وہ جسمانی برکت یہ ہے کہ آدمی رات کے بالکل آخری حصے میں اور دن کے آغاز سے کچھ پہلے کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے دن بھر پیاس اور بھوک نہیں لگتی، اطمینان سے رہتا ہے. اگر برکت کے ہم ظاہری معنی برکت کے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اور برکت کی دو وجہیں ہیں، ایک روحانی برکت اور ایک جسمانی برکت. اور دوسری بات یہ ہے، برکت کا دوسرا معنی فائدے کے آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوگا، لوگوں سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں فائدے ہیں. اور سحری کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ سحری کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں مدد ملتی ہے، دل دھڑکتا نہیں، اطمینان سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، کوئی پریشانی اسے نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے، سحری کے وقت نہیں اٹھتا اور سحری نہیں کرتا، سحری نہیں کھاتا، تو دن بھر دل بے چین رہتا ہے، دل دھڑکتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس لیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سحری کھانے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، دل اطمینان رہتا ہے، دھڑکتا نہیں، سکون سے رہتا ہے. اور سحری کھانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اور اسی طرح سحری کا کھانا اس لیے کھاؤ، سحری اس لیے کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے. یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے روزوں اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے، سحری کرنا ہے. کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے، لیکن ہم سحری کھانا ہے. یہی فرق ہے ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان. یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے تو ہم کر کے ان کی مخالفت کرنا چاہیے. کئی حدیثوں میں، کئی جگہوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، خالفوا اہل الکتاب. تو اس لیے ہم سحری جہاں تک ہو سکے اٹھ کر سحری کھائیں اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ سے مانگے تو مختلف قسم کی برکتیں اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں لائیں گے اور آپ کے گھروں میں لائیں گے، اور ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوں گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ سحری کھائیں، اس میں بے احتیاطی نہ کریں، سستی نہ کریں. ظاہری دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے سحری کھانے میں. تو یہی میری درخواست ہے آپ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں، ان مسائل کو معلوم کرنا اور جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ صحیح سالم رہے اور ہم کو اللہ کی رضا ملے اور ہم کو ثواب نصیب ہو۔ تو ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سحری کا جو وقت ہے، سحری کے ختم کا جو وقت ہے، اس وقت پر آپ سحری کے کھانے کو ختم کریں، کھانا پینا بند کریں۔ الحمدللہ ہر جگہ میں، ہر ریاست میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر قریے میں، اطراف میں علماء اکرام نے سحری اور افطار کے اوقات کے کارڈ اور چھوٹے کیلنڈر اور اوقات سحر و افطار کے چھوٹے سے کیلنڈر چھپائے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو علماء اکرام نے جو اوقات طے کیے ہیں سحری کے ختم کے، تو اس وقت پر ختم کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں اذان تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فوراً اذان دی جاتی ہے، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بعض جگہوں پر سحری کا وقت ختم ہو جانے کے 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب مؤذن مسجد سے اذان دے گا اور اذان کی آواز سنیں گے تو پھر سحری ہم ختم کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے عاجزانہ گزارش درخواست کی جاتی ہے، تو آپ کے پاس جو سحری کے جو اوقات کا جو حصہ آپ کے پاس ہے، اس میں جو ٹائمنگ ڈال کر ہے، تو اس ٹائمنگ کے مطابق آپ اپنے سحری کے کھانے کو ختم کریں، کھانا پینا بند کریں، کیونکہ وقت ہو جانے کے بعد اذان کے انتظار میں رہ کر، کیونکہ وہاں اذان جلدی نہیں دی جاتی بلکہ تاخیر سے دی جاتی ہے، اس اذان کے انتظار میں رہ کر اگر آپ 10 منٹ وقت پار ہو جائے گا، اگر آپ کھاتے رہیں گے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ وقت ٹل جانے کے بعد آپ نے کھایا، اس لیے آپ کا روزہ نہیں ہوگا اور آپ کا روزہ ختم ہوگا، سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے جو وقت آپ کو علماء کرام کے طرف سے بتایا گیا ہے، اس وقت ہوتے ہی کھانا پینا بند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔